السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، آپ نے ایک حدیث بارہا سنی ہوگی اور آپ کا مشاہدہ اور تجربہ بھی ہوگا کہ انسانی نظر میں تاثیر ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہ کبھی کسی بھی انسان یا کوئی بھی قریبی ہو، اجنبی ہو، رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، یہ اس کی نظر جو ہے اپنا وار، اپنا اثر دکھا سکتی ہے۔ نظر بد کسی بھی پانی کو تیزاب میں بدل سکتی ہے، کسی بھی اچھے انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، کسی بھی پہلوان کو دھول چٹا سکتی ہے، کسی بھی انسان کو اونچے پہاڑ سے دھکا دے سکتی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور جانور کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر بد میں اتنی تاثیر ہوتی ہے۔ لہذا نظر بد کا وار بالکل اچانک شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، پوچھا اے امیر المومنین، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کس انسان کی نظر بد مجھ کو لگی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم کسی انسان کی طرف دیکھو اور اس کے چہرے کا رنگ اچانک ہلکا سا زردی مائل ہو جائے، اچانک سے پیلے رنگ کا پڑ جائے، تو تم سمجھ جانا کہ اسے نظر بد لگی ہے۔ نظر بد سے کسی بھی انسان کی جان جا سکتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ البتہ نظر بد کی نشانیاں کون سی ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ نظر بد کی نشانیاں کیسی کیا کیا ہے، کس شخص کو نظر بد لگی ہے، اس کو کیسے پہچانا جائے۔ تو اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، 18 نشانیاں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص کو نظر بد لگ جاتی ہے وہ اپنے آپ میں، اپنی باڈی اور جسم میں کمزوری محسوس کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، جس شخص کو نظر بد لگتی ہے کھانے کی چاہت اور رغبت ختم ہو جاتی ہے، کھانے میں دل لگتا ہی نہیں ہے، کھانے کو دل چاہتا ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، جو ہے جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے وہ اپنے بدن میں حرارت اور گرمی کو محسوس کرتا ہے، بخار کی کیفیت سی رہتی ہے۔ نمبر 4، جس شخص کو نظر بد لگی ہوتی ہے وہ گیس کا مریض ہو جاتا ہے، کثرت سے وہ پیٹ اس کا خراب ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو نظر بد لگی ہوتی ہے تو بعض اوقات اس کو بغیر وجہ کے ایسا لگتا ہے کہ بہت خوب رونا آتا ہے۔ اسی طریقے سے جس شخص کو نظر لگی ہوتی ہے کبھی کبھی اس کو اپنے سینے میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور اس کو چین اور قرار نہیں آتا، یہ نشانی ہے کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو جب نظر لگ جاتی ہے تو جب جمائی لیتا ہے تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسو گر جاتے ہیں، تو یہ پہچانے کہ اس شخص کو نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے نظر بد جب لگ جاتی ہے تو انسان لیزی ہو جاتا ہے، سست رہتا ہے، کام کی طاقت نہیں ہوتی، کبھی کبھی چکر بھی آتے ہیں، وومٹ کی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے 10ویں نشانی ہے کہ جب کبھی کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 10ویں نشانی یہ ہے کہ سینے میں گھٹن ہوتی ہے اور عصر کے بعد سے آدھی رات تک یہ کیفیت رہتی ہے۔ نظر بد کی نشانی سب سے بڑی یہی ہے۔ اسی طریقے سے سر میں درد ہونے لگتا ہے، سر بھاری بھاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بدن کا درد ہوتا ہے، بدن کا درد جو ہے گھومتا ہے، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، یہ نظر بد کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں سے، نیک کاموں سے، نیک اعمال سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، نہ نماز پڑھنے کو دل چاہتا، نہ ذکر کرنے کو دل چاہتا، نہ قرآن کریم کو پڑھنے کا دل چاہتا، اور کچھ دل ہی نہیں کرتا ہے، یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت ہونے لگتی ہے، کہ ملنے کو دل ہی نہیں چاہتا، بس اکیلے رہو، کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا، یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔
اور اسی طریقے سے عورتوں میں عموماً جب نظر بد ہوتی ہے تو ان کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بال گرنے لگتے ہیں، کوئی بھی علاج کرا لیں جو ہے ہیئر فال ہوتا ہی رہتا ہے، بال گرتے ہی رہتے ہیں، تو یہ نشانی ہے کہ ان کو نظر بد لگی ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار ہے، نوکری ہے، سب جو ہے وہ برباد ہونا شروع ہوتا ہے، نقصان پہ نقصان ہونے لگتے ہیں، تو اس لیے یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے وقت کی پابندی نہیں کرنا، یعنی کہ چاہنے کے باوجود وہ اٹھ نہیں پاتا اپنے ٹائم پر، چاہنے کے باوجود اپنے کاموں کو ٹائم ٹیبل کے ساتھ نہیں کر پاتا، پلاننگ کے ساتھ نہیں کر پاتا، یہ بھی نظر بد کی نشانی ہے۔ اسی طرح کسی کام میں وہ ماہر تھا اور اسے کرتے ہوئے وہ بیمار ہو جائے یا سست پڑ جائے، یا ایک کام میں ماہر تھا لیکن اس میں اس کی مہارت اور ہنر کام کرنا بند کر دیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے۔ اور جب نظر بد لگ جائے تو سب سے بہتر علاج کیا ہے؟ معوذتین کو پڑھنا اور اپنے اوپر دم کر کے سونا۔ یہ بے حد کارآمد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، اور اللہ کے نے اپنے حبیب کے لیے اس نسخے کو اتارا ہے۔ یہ حبیب کا صدقہ ہے کہ امت کو یہ حبیب پیارے آقا کے صدقے میں مل گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نہیں، نظر بد کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے، کوئی مرچیں ہو، نیبو ہو، اتارا ہو، چڑھاوا ہو، یہ سب ہماری اپنی سوچیں۔ یقین جانیے گا معوذتین سے بہتر سحر کے لیے، جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، نظر بد کے لیے کوئی اور علاج ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا ہے اور عام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ کوئی ایسا ذکر بتا جو میں جس کو پڑھ کر میں تجھے یاد کروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو موسیٰ کہنے لگے یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ فرمایا جو سب پڑھتے ہیں، جو جتنی چیز عام ہوتی ہے وہ اتنی ہی خاص ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ پانی اور ہوا سب عام ہے لیکن اتنی ہی قیمتی بھی ہے، لہذا معوذتین کو پڑھنے کا معمول بنائے رکھیں۔